وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محترم معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس درس قرآن میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان فرما دیجئے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یا ایھا الناس کی خطاب میں ساری انسانیت آ گئی، مسلمان بھی، کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سارے کے سارے انسان اس میں شامل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے۔ رب تو سب کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تو رب کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے۔ اب اس حق سے کیا مراد ہے؟ حق سے مراد اس کی دو تفسیریں، ایک اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک۔ تو اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، سارے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس قرآن پاک آ گیا ہے، تمہارے پاس قرآن پاک آ گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کلام ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ حق سے مراد رسول ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے پیغمبر لوگوں کو کہہ دے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم قرآن پاک سے بھی استفادہ کرو، قرآن پاک پر سب سے پہلے تو ایمان لاؤ۔ جنہوں نے ایمان نہیں لایا، جو مومن نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس پر ایمان لائیں، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام مانیں، اور ایمان لانے کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، قرآن پاک کے معانی مطالب کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنائیں۔ اور تمہارے پاس عظیم الشان رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لا چکے ہیں تو پہلے جتنے بھی سابقہ ادیان ہیں اور پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اب آخرت کی کامیابی اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے۔
اور حضور آخری نبی ہیں، قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا اور کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، تو اس لیے قیامت تک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چلے گی۔ بے شک۔ اچھا، اب تمہارے سامنے رسول بھی تشریف لا چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی تمہارے پاس آ چکی ہے۔ اب تمہارے پاس دو راہیں ہیں۔ کتنی راہیں ہیں تمہارے پاس؟ دو آپشن ہیں، دو راہیں ہیں، دو راستے ہیں تمہارے پاس۔ ایک راستہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، ایک صحیح راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے، حق والا راستہ ہے، قرآن و سنت والا راستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی اس راستے پر چلا، ہدایت والے راستے کو اپنایا جس نے بھی، قرآن والے راستے کو جس نے اپنایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو جس نے اپنایا، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس راستے کو اپنانے کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا۔ اس کو ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ ہم اگر اپنا عقیدہ، اپنا عمل قرآن کے مطابق بنائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بنائیں گے اور اسی پر زندگی گزاریں گے، تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کی وجہ سے دنیا بھی سنواریں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چین، سکون، راحت عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو آخرت کی کامیابی ہے، حقیقی کامیابی، اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائیں گے، بے شک بے شک۔ جنت کی صورت میں، اپنی رضا اور خوشنودی کی صورت میں۔ اور فرمایا وَمَنْ ضَلَّ، اور دوسرا راستہ بھی تمہارے سامنے آ گیا، قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے، اسی لیے قرآن کو فرقان کہا جاتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان اس نے فرق کر دیا۔ فرمایا دوسرا راستہ بھی تمہارے پاس ہے، جسے کہتے ہیں شیطان کا راستہ، جسے کہتے ہیں گمراہی کا راستہ، جسے کہتے ہیں جہنم کا راستہ، وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ ومن ضل، اور جو بھی اس راستے پر چلا، گمراہی والے راستے پر، شیطان والے راستے پر، جہنم والے راستے پر، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت والے راستے پر، شریعت سے بغاوت والے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس راستے پر چلنے کا گناہ، چلنے کا وبال، یہ بھی اسی کے اوپر پڑے گا، یہ بھی اسی کے، جو اس راستے پر چلے گا اس کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ ہدایت والے راستے پر چل رہا ہے اور گمراہی والے راستے پر چلنے والے کا وبال اس ہدایت والے پر پڑ جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ہدایت والے راستے پر چل رہا ہے اس کا اجر اور ثواب وہ گمراہی والے راستے پر چلنے والے کو مل جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ذات ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں، اے پیارے پیغمبر انہیں کہہ دے کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ انما انا رسول، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو کیا ہوں؟ اللہ کا رسول۔ اور رسول کے ذمہ کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین، رسول پر یہ کہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ لوگوں کو واضح طور پر لوگوں تک پہنچا دے۔ جو اللہ کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچا، رسول کا کام ہے دعوت دینا، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے اور گمراہی کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ فرماتا ہے رسول آپ یہ کہہ دیں کہ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں تمہاری دروغہ بنا کر نہیں بھیجا کیا ہوں، میں تمہارے کاموں کا مسئول نہیں ہوں کہ پیڑے کام تم کرو، برائیاں تم کرو، گناہ تم کرو اور پوچھ مجھ سے ہو، ایسا نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے باز پرس نہیں ہوگی۔ جس نے گناہ کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، اس کی باز پرس بھی اسی سے ہوگی، اس کی پوچھ گچھ بھی اسی سے ہوگی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیارے نبی جی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ اس کی پیروی کریں، آپ اس کے پیچھے چلیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ جو قرآن کی صورت میں ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے آپ اس کے پیچھے چلیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیں، اور کیا کریں؟ صبر کرتے رہیں۔ یہ مکی صورت ہے،
اور مکہ مکرمہ میں شروع میں یہ حکم تھا کہ کافر لوگ اگر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو تکلیف بھی پہنچائیں، مارے پیٹیں بھی، گالم گلوچ بھی کریں، ایمان والوں کے لیے حکم یہ تھا کہ تم نے صبر کرنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور ہاتھ استعمال کرنے کا، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ بس اگر تم کو ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تم نے صبر کرنا ہے، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اس کا معاملہ کس کے سپرد کرنا ہے؟ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ پھر حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو عذاب دیں گے جو نبی کو ستاتے ہیں، ایمان والوں کو ستاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوت کرتے ہیں، یا اللہ دنیا ہی میں ان کو سزا دیں گے، جیسے اللہ نے پہلی امتوں کو دی بھی ہے سزا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اس امت میں بھی سزا دیتے ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ پہلی امت ساری کی ساری تباہ ہو جاتی تھی، اور یہ امت اللہ ساری تباہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور یا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے، اور یا یہ ہے کہ اللہ اکبر، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو عذاب دیں گے، اور یا آخرت میں ان کو عذاب دیں گے، یا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ایمان والوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں جہاد کی صورت میں۔ اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں جہاد کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں پر ظلم کیا گیا انہیں بھی قتال کی لڑائی کی اجازت ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اپنا انتقام لے سکتے ہیں، انتقام لے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کی مدد پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی فرمائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بہترین ذات ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا۔ انصار پہچانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ مدینہ والے۔ ہاں جی، جو مدینہ والے لوگ تھے جنہوں نے حضور کا استقبال کیا، حضور کی مدد فرمائی، تو انصار نصر سے، نصر مدد کو کہتے ہیں، مدد کرنے والے۔ تو جو مدینہ کے لوگ تھے انصار مدینہ، ان کو نبی علیہ السلام نے جمع فرمایا، اور جمع فرما کے ارشاد فرمایا، اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، صرف انصار کو جمع کیا، اور فرمایا انکم ستجدون بعدی اثرۃ، تم میرے بعد ترجیح کو پاؤ گے۔ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ حق تمہارا بنتا ہوگا تو جو حکمران ہوگا وہ حق کسی اور کو دے دے گا، تو ایسی ترجیح میرے پاس پاؤ گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فاصبروا، لڑائی نہیں کرنی، تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے حق کی خاطر جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، صبر سے کام لینا ہے۔ حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو، یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو۔ یہ ان آیات کا مختصر سا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قل، پیارے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس حق آ گیا ہے قرآن کی صورت میں، رسول کی صورت میں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ فمن اہتدی، جس نے بھی ہدایت کا راستہ اپنایا، فانما یہتدی لنفسہ، اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا، وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ہدایت حاصل کرے گا، ہدایت کے راستے پر چلے گا۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جس نے بھی گمراہی کا راستہ اپنایا، گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اے لوگوں میں تم پر ذمہ دار، تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، دروغہ نہیں ہوں، تمہارے بارے کا مسئول نہیں ہوں، اور مجھ سے تمہاری باز پرس نہیں ہوگی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ، اور تم پیروی کرو جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک